لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على الرسول المسدد السبت المنتجب المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم. بلندتر صلوات. احسان ہے اس مالک کا، اس خالق کا کہ جس نے ہمیں خلق فرمایا، ہمیں عقل و شعور عطا کیا. اس اللہ نے ہمارے لیے دو راستوں کا انتخاب کیا یا دو راستوں کی ہدایت کی. ایک راستہ جنت کی طرف لے جانے والا راستہ، ایک راستہ جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ. دونوں راستے دکھائے، ساتھ میں عقل و شعور دیا، ساتھ میں کتاب بھیجی، ساتھ میں ہادی بھیجے. ہادیوں نے بتایا کہ یہ راستہ تمہیں جنت کی طرف لے کے جائے گا، کتاب نے بتایا یہ راستہ جنت کی طرف لے کے جائے گا. لیکن یہ انسان اتنا مغرور ٹھہرا کہ اس نے جنت والے راستے کو چھوڑ کے جہنم والے راستے کا انتخاب کیا. یہ حضرت انسان شروع سے ہی جس ہادی نے بھی سمجھانے کی کوشش کی، یہ اس اپنے ہادی کے مخالف ہو گیا. اسی کو پتھر مارنے لگا، اسی کے خلاف باتیں کرنے لگا، اسی کے خلاف سقیمیں بنانے لگا. کتاب کو چھوڑ دیا، ہر چیز واضح کر دی. اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے، اپنی اوصیاء کے ذریعے سے، اپنے صلحاء کے ذریعے سے ہر چیز واضح کر دی. یہ کتاب ہے، یہ نبی ہیں، یہ راستہ ہے، یہ راستہ اس طرف جائے گا. اب کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس بندے کو یہ پتہ نہ ہو کہ کون سا راستہ جنت کی طرف جانے والا ہے، کون سا راستہ جہنم کی طرف جانے والا ہے. ہر بندے کو شیشے کی طرح، آئینے کی طرح ہر بندے کے سامنے صاف ہے. لیکن کوئی ایسا نہیں ہے جو 100% اس راستے پر چل رہا ہو. اور اسی بات کو خداوند قدوس نے اپنے قرآن کریم میں کہا ہے. خدا فرماتا ہے ہر جگہ پہ کہ ہم نے انسانوں کو سب کچھ تعلیم دی، سب کچھ سمجھایا، لیکن پھر بھی ہمارے عبادت گزار، ہمارے مخلص چند نکلے. سید الشہداء نے جو قیام فرمایا کربلا کے میدان میں، مولا نے ایک خطبہ نہیں متعدد خطبات ارشاد فرمائے. ایک ایک چیز واضح کی تاکہ کل کو کوئی بندہ، لشکر یزید کا کوئی سپاہی، کوئی بندہ اٹھ کے یہ نہ کہے کہ ہمیں پتہ نہ تھا حسین کون ہیں، کس لیے آئے ہیں. ایک ایک چیز واضح کر دی، ایک ایک بات واضح کر دی. صرف حر نہیں بلکہ کئی افراد کے بارے میں ملتا ہے جنہوں نے لشکر یزید کو چھوڑ کے امام حسین کے لشکر میں آئے. حضرت حر کا نام تو بہت زیادہ معروف ہے، لیکن حضرت حر کے علاوہ بھی کچھ لوگ آئے. تمام چیزیں اللہ نے ہر انسان کے اوپر واضح فرما دی. اب ہر بندے کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اس نے کون سا راستہ انتخاب کرنا ہے. توجہ ہے میری جانب؟ بلندتر صلوات پڑھیے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد. ماشاءاللہ. یہ انسان کے لیے عبرت کی کئی مواقع، کئی چیزیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی، خلق کی، بشرط یہ کہ انسان نصیحت والی آنکھ سے، بصیرت والی آنکھ سے، عبرت والی آنکھ سے ان چیزوں کو دیکھے، غور کرے. جن میں سے پہلے بھی ذکر کر چکا، سب سے بڑی چیز انسان کی عبرت کے لیے، انسان کی نصیحت کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے اگر ہادی نہ بھی آتے تو وہ موت ہے. سب سے بہترین موعظہ، سب سے بہترین نصیحت کی چیز اللہ نے انسان کے لیے موت کو خلق کیا. اسی کو امیر کائنات
نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الناس النیام، لوگ سوئے ہوئے ہیں، اذا ماتوا فانتبہوا، جب مریں گے تب جاگیں گے۔ توجہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، یہ جنہیں آپ چلتا پھرتا دیکھتے ہو، یہ چلتے پھرتے ہماری نگاہ میں ہیں۔ امیر کائنات فرماتے ہیں یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ مولا جاگیں گے کب؟ فرمایا جب مر جائیں گے تب جاگیں گے۔ کیسے؟ تب انہیں پتہ چلے گا جو کچھ ہم کرتے رہے ہیں وہ کیا تھا، اور آگے جو کچھ پوچھا جا رہا ہے اس کے لیے کتنی تیاری کی ہے۔ اس زندگی کو ایک سفر تصور کیجئے، یہ زندگی ہمارا ایک سفر ہے، اور اس سفر کے لیے جیسے انسان کسی سفر پہ جاتا ہے، اگر کسی کو پتا ہو کہ میں نے 10 دن وہاں ٹھہرنا ہے تو اس سفر کی تیاری کے لیے اپنے ساتھ کیا کچھ لے کے جاتا ہے۔ ظاہر ہے کچھ کپڑے ساتھ رکھے گا، ایک بیگ خریدے گا، اس میں دیگر اپنا ضروری سامان رکھے گا، کیوں؟ 10 دن وہاں ٹھہرنا ہے، سفر کے لیے جا رہا ہوں۔ لیکن افسوس یہ ہے ہر انسان کو پتا ہے کہ میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن اس سفر کے لیے کسی قسم کی تیاری نہیں کر رہا۔ توجہ ہے میری جانب، اس سفر کے لیے کسی قسم کی تیاری انسان نہیں کر رہا۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا اس سفر کے لیے انسان تیاری کرتا، لیکن اس سفر کے لیے تیاری نہیں کر رہا۔ اس سفر کے لیے تیاری کی کیا چیز چاہیے کہ جس سے انسان کا وہ سفر آسان ہو جائے؟ اس سفر کے لیے کپڑے نہیں چاہیے، بلکہ 2 گز کپڑا لگے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ کپڑے نہیں چاہیے، اس سفر کے لیے مال و دولت نہیں چاہیے، زر و جواہر نہیں چاہیے، بلکہ اس سفر کے لیے چاہیے کیا؟ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے تو 6 قسم کے نور اس کی قبر میں آ جاتے ہیں۔ توجہ ہے، 6 قسم کے نور اس کی قبر میں آ جاتے ہیں۔ پہلا نور، وہ انسان جب اندھیری قبر میں ہوگا، ظلمت زدہ قبر میں ہوگا، کوئی اس کے قریب نہ ہوگا، کوئی، سارے رشتہ دار چلے جائیں گے، وہ انسان جب قبر کے اندر ہوتا ہے دیکھ نہیں پا رہا ہوتا لیکن آوازوں کو سن رہا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے تو تلقین میں کہا جاتا ہے اسمع افہم، سن اور سمجھ۔ اگرچہ دیکھ نہیں رہا لیکن سن رہا ہے، آوازیں اس کے کانوں میں جا رہی ہیں۔ وہ انسان جب قبر میں ہے، پریشان ہو گیا، ظلمت زدہ قبر ہے، مختصر سی قبر ہے، پریشان ہو گیا، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تو اس وقت معصوم فرماتے ہیں 6 قسم کے نور اس کی قبر میں آ جاتے ہیں۔ توجہ ہے میری جانب، 6 قسم کے نور۔ مولا کون سا نور اس کی قبر میں آتا ہے؟ فرمایا سب سے پہلے جو نور اس کی قبر میں آتا ہے اس نور کو نماز کا نور کہتے ہیں۔ نماز کا نور اس کی اندھیری قبر میں روشنی پھیلا دیتا ہے، اور نماز کا نور بھی اسی کی قبر میں آئے گا نا جس نے پڑھی ہوگی، جو پڑھتا ہوگا۔ پھر اس کے بعد مولا امام فرماتے ہیں پھر روزے کا نور اس کی قبر میں آ جاتا ہے۔ نماز کے نور میں جو کچھ کمی ہوگی وہ روزے کا نور پوری کر دیتا ہے مولا۔ پھر فرمایا پھر اس کے بعد حج کا نور، زکوٰۃ کا نور، اموال کا نور، یہ سارے نور آتے چلے جائیں گے۔ فرمایا 5 نور جب مکمل ہو جاتے ہیں پھر ایک چھٹا نور برآمد ہوتا ہے۔ وہ چھٹا نور ایسا نور ہے جو ان 5 نوروں پہ بھاری ہے، ان 5 نوروں کو خاموش کر دیتا ہے۔ مولا وہ چھٹا نور کون سا ہے؟ امیر کائنات فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ ہماری ولایت کا نور ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سب سے بڑا نور جو قبر کے اندر کام آئے گا، معصوم فرماتے ہیں وہ ہماری ولایت کا نور ہے۔ وہ نور جو نماز کے نور پہ بھی بھاری ہے، روزے کے نور پہ بھی بھاری ہوگا، تمام انوار سے بھاری ہوگا۔ فرمایا سب سے زیادہ روشنی اس نور کی ہوگی جس نور کو نور ولایت علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ یہ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے یہ مت سمجھیے کہ ظاہری طور پہ نمازی ہے، روزہ دار ہے، پرہیزگار ہے، ظاہری طور پہ اچھا ہے تو اس کا مطلب اس کے ساتھ آگے والا معاملہ بھی اچھا ہو رہا ہوگا، نہیں، بلکہ ایک واقعہ سن لیجئے۔ سعد بن معاذ صحابی ہیں رسول خدا کے، رسول خدا کی زندگی میں ان کی وفات ہوئی۔ بہار الانوار میں یہ واقعہ موجود ہے، علامہ باقر مجلسی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ علامہ باقر مجلسی لکھتے ہیں کہ سعد بن معاذ کی وفات رسول خدا کے زمانے میں ہوئی۔ جب اس کی وفات ہو گئی رسول خدا نے تجہیز بھی خود کی، کفن بھی خود پہنایا، تشییع میں بھی خود شریک رہے۔ کبھی دائیں طرف سے اٹھاتے تھے جنازہ، کبھی بائیں طرف سے جنازہ اٹھاتے تھے، اور جنازے اٹھانے کی حالت یہ تھی رسول خدا جب جنازہ سعد کا لے کے جا رہے تھے پاؤں میں جوتی نہیں تھی، کندھے پہ ردا نہیں تھی، صحابہ کی بڑی تعداد آپ کے پیچھے، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اس صحابی کو قبر میں اتارا، خود قبر بند کی،
قبر بند کرنے کے بعد خود تلقین پڑھی، تلقین پڑھ کے جب اٹھنے لگے تو سعد کی ماں وہاں پہ موجود تھی۔ اس نے کہا کتنا خوش بخت ہے سعد، تجھے جنت مبارک ہو۔ رسول خدا نے فوراً اس ماں کی جانب دیکھا، کہا تجھے کیسے پتا چلا سعد کو جنت مل گئی ہے؟ تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے خود جنازہ اٹھایا ہے، آپ نے خود غسل دیا ہے، آپ نے خود کفن دیا ہے، آپ نے خود تجہیز و تکفین میں شریک ہوئے ہیں، آپ خود ہر کام میں پیش رہے۔ فرمائے وہ اس لیے کیونکہ وہ میرا صحابی تھا۔ یا رسول اللہ، ابھی بھی جنت نہیں ملی؟ فرمایا نہیں۔ کیوں؟ کہا کہ سعد کے کچھ گناہ ایسے تھے جس کی بنیاد پہ سعد کو فشار قبر ہو رہا ہے۔ فشار قبر کے بعد میں جب جنت کا مرحلہ آئے گا تب ہم دیکھیں گے۔ یا رسول اللہ کون سا گناہ؟ فرمایا اس کا گناہ یہ تھا کہ اس کا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ درست تھا، سخت رویہ رکھتا تھا اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ تو قبر کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے بہتر بنانے کی، وہاں جہاں نماز و روزہ ہے وہاں اچھا اخلاق بھی بہت ضروری ہے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی قبر کے معاملات درست ہوں، بہتر ہوں، وہاں پہ کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو، فشار قبر کا شکار نہ ہو، تو معصوم فرماتے ہیں اپنے اخلاق کو درست رکھیں۔ بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ نعرہ حیدری، برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو کتنے ہی ایسے افراد، کتنے ہی ایسے لوگ، کتنے ہی ایسے انسان جن کا عقیدہ مضبوط ہو، آل محمد کی ولایت پہ ثابت قدم ہوں، نماز و روزہ کی پابندی کرتے ہوں اور اخلاق بھی اچھا، حسن اخلاق کے مالک ہوں، تو پھر معصومین نے ان کے بارے میں فرمایا ہے پھر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پھر جب قبر کا معاملہ ہوگا، جب تم قبر میں چلے جاؤ گے تو قبر میں نورانی شکلوں والے لوگ آئیں گے، تمہاری ڈھارس بندھائیں گے، تمہیں حوصلہ دیں گے، تمہیں تسلیاں دیں گے اور تمہیں کہیں گے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب تم پوچھو گے کون، تو جواب ملے گا ہم تمہاری وہ ولایت علی ابن ابی طالب کا نور ہیں، جس نور کی وجہ سے تم نے پوری زندگی گزاری، جس نور کے ساتھ تم متمسک ہوا، جس نور کے ساتھ ساتھ تو رہا، جس نور کی تو نے حفاظت کی، آج وہ نور تمہاری حفاظت کرنے کے لیے آیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری اور محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور پھر معصوم کا یہ فرمان بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ معصوم نے ارشاد فرمایا تھا، معصوم فرماتے ہیں کہ خبردار ہماری ولایت کے سہارے پہ نیک عمل مت چھوڑ دینا۔ یہ مت سمجھ لینا کہ اب ہمارے پاس امیر المومنین کی، معصومین کی ولایت آ گئی تو میں نیک عمل چھوڑ دوں، نہیں، ہماری ولایت کے سہارے پہ مت چھوڑ دینا۔ یہ واقعہ ہے امیر المومنین اس وقت اپنے ظاہری خلافت میں تھے، امیر المومنین کا قافلہ جا رہا تھا کہ آپ نے دیکھا کچھ لوگ ماہ مبارک رمضان ہے اور کھا پی رہے ہیں۔ مولا ظاہری خلافت کے زمانے میں آپ نے دیکھا ماہ مبارک رمضان ہے اور لوگ کھا پی رہے ہیں۔ امیر المومنین نے اپنے قافلے کو وہیں پہ روکا، اپنے لوگوں کو وہیں پہ روکا اور مولا نے ان سے ایک بات پوچھی۔ سب سے پہلی بات مولا نے ان سے پوچھا کیا تم مسافر ہو؟ لوگوں نے کہا نہیں یا امیر المومنین، ہم مسافر نہیں ہیں، ہم یہیں کے رہنے والے۔ اچھا، دوسرا سوال، کیا تم غیر مسلم ہو؟ نہیں یا امیر المومنین، ہم غیر مسلم بھی نہیں ہیں، مسلمان ہیں۔ تو امیر المومنین نے کہا کہ پھر کیا وجہ ہے کہ تم ماہ مبارک رمضان میں دن کے وقت کھا رہے ہو؟ توجہ ہے میری جانب؟ شرح نہج البلاغہ میں اس واقعے کو لکھا ہوا ہے، ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا ہے، اور بڑا عجیب سا یہ منظر ہے کہ جب مولا نے انہیں کہا کہ کیا تم غیر مسلم ہو؟ نہیں ہم مسلمان ہیں۔ مسافر ہو؟ نہیں ہم وطن ہیں، یہیں کے رہنے والے ہیں۔ اچھا تو پھر کیا وجہ ہے، کیوں کھا پی رہے ہو؟ کہنے لگے مولا جب ہم نے آپ کو مان لیا تو پھر نماز اور روزے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ وہ جواب ہے، میں نے کتاب کا حوالہ دے دیا، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی، اس نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو لکھا ہے۔ یہ وہ جواب ہے جو یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور یہی جواب ہمارے کچھ لوگ بھی دیتے ہیں۔ توجہ ہے میری جانب؟
ہمارے کچھ لوگ بھی دیتے ہیں کہ جی اگر اہل بیعت میں مان لے آتے پھر عمل نکاتی لوڑ. انہوں نے یہی جواب بین ہی امیر المومنین کو دیا، مولا جب ہم نے آپ کو مان لیا تو پھر نماز روزے کی ضرورت کیا ہے؟ خدا کی قسم روایت کے جملے ہیں، امیر المومنین فوراً گھوڑے سے زمین پہ آئے، اپنی پیشانی کو اور اپنے رخسار کو زمین پہ رگڑنا شروع کیا، زمین پہ مسلنا شروع کیا، زمین پہ رگڑنا شروع کیا، اور بار بار کہتے جاتے تھے یا اللہ ایسی تعلیمات میں نے ان کو نہیں دی، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے میرے رازق، میں نے ان کو نہیں کہا، یہ ان کا اپنا نظریہ ہے، میں نے ایسی کوئی تعلیمات ان کو نہیں دی، یہ میرے ہرگز نہیں ہو سکتے، میرا اللہ میں ان سے بری ہوں، میرا اللہ ان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، یہ کہتے جاتے. پھر مولا نے ایک کام کیا، مولا نے کہا کہ تم اپنے عقیدے سے توبہ کرو، میں علی تمہیں کہہ رہا ہوں اپنے عقیدے سے توبہ کرو، خبردار آئندہ یہ مت کہنا، بلکہ نماز اور روزے کی جانب آ جاؤ، بلکہ ان اعمال صالحہ کی طرف آ جاؤ، وگرنہ تم مرتد ہو گئے ہو، تم نے نماز اور روزے کا انکار کر دیا ہے. وہ کہنے لگے نہیں، ہم اپنے عقیدے پہ قائم ہیں، ہم نے اپنے عقیدے پہ باقی ہیں. مولا نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ سمجھے. آپ نے انہیں دھمکایا، خبردار اگر پھر بھی اپنے عقیدے پہ باقی رہے، باز نہ آئے تو میں تمہیں زندہ جلا دوں گا. لیکن پھر بھی ان لوگوں نے اپنے عقیدے سے انحراف نہ کیا. امیر المومنین نے، روایت کہتی ہے کہ وہیں پہ ایک گڑھا کھدوایا، گڑھا کھدوا کے مولا نے اس میں آگ روشن کی، آگ روشن کروائی گئی. جیسے ہی آگ روشن ہو گئی تو امیر المومنین نے پھر کہا کہ اب بھی باز آ جاؤ وگرنہ جلا دوں گا. ان لوگوں نے کہا نہیں، عقیدہ ہمارا یہ اور پکا، اور ہے بھی آپ کے بارے میں، جب ہم نے آپ کو مان لیا تو پھر نماز روزے کی ضرورت نہیں. امیر المومنین دیکھیں عجیب لوگ ہیں، خود مولا کہہ رہے ہیں باز آ جاؤ، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم باز نہیں آئیں گے. امیر المومنین نے پھر، روایت کہتی ہے، علامہ ابن ابی الحدیث نے لکھا ہے کہ اس کے بعد امیر المومنین نے ان لوگوں کو آگ میں ڈلوا دیا، تمام لوگوں کو خبر دی. سارے لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے، سب کو دیکھ کے کہا دیکھو میرے بارے میں غلط قسم کے نظریات مت پالنا، میرے بارے میں غلط قسم کے نظریات مت رکھنا. میں خود اس خدا کی عبادت کرتا ہوں، میں سارا دن خود روزے رکھتا ہوں، میں ساری رات خود عبادت کرتا ہوں. دیکھو ہماری ولایت کے بھروسے پہ نماز سے دوری اختیار مت کر لینا، روزے سے دوری اختیار مت کر لینا، ہم خود اس کی عبادت کرنے والے ہیں. اگر کوئی شخص نماز اور روزے کی پابندی کرتا ہے، ساتھ میں ولایت علی ابن ابی طالب بھی اس کے دل میں ہے، تو پھر معصوم فرماتے ہیں کہ ان ملک الموت یترحم علی محبینا کما یترحم علی الانبیاء، کہ ملک الموت ہمارے شیعوں کی جب روح قبض کرنے آئے گا ایسے رحم کرے گا، ایسے روح قبض کرے گا جیسے انبیاء کی روح قبض کی جاتی ہے. ماشاءاللہ، نعرہ حیدری. بس آپ کی زحمتوں کو تمام کروں، مختصر سا وقت تھا کہ جب انسان اس مرحلے تک پہنچ جائے کہ اپنی عبادات معاملات سب درست ہوں اور حیدر کرار کی محبت بھی اس کے اندر موجود ہو، پھر اس کو پرواہ نہیں رہتی کہ موت اس پہ آئے یا وہ موت پہ جا پڑے. موت کیسی ہوتی ہے ہمیں نہیں پتا تھا، موت کا ذائقہ کیسے ہے ہمیں نہیں پتا تھا. کربلا میں ایک چھوٹے سے شہزادے نے، 13 سالہ قاسم نے بتایا موت کا ذائقہ کیا ہے. 13 سال کا سن ہے حضرت قاسم کا. کربلا کے میدان میں جب شب عاشور امام علی مقام اپنے تمام اصحاب کو ان کے مقام دکھا رہے تھے کہ دیکھو حبیب یہ جنت میں تمہارا مقام ہے، یہ دیکھو زہید یہ جنت میں تمہارا مقام ہے، سعید دیکھو یہ جنت میں تمہارا مقام ہے، سب اپنے اصحاب کو جنت کے مقام دکھا رہے تھے اور اپنے ساتھیوں کا ذکر کر رہے تھے کہ سب مارے جائیں گے. ایک ننھا سا بچہ 13 سال کا سن ہے، وہ پیچھے بیٹھا تھا، بار بار اپنی گردن کو اونچا کر کے اپنے چچا کو دکھانے کی کوشش کر رہا تھا، چچا جان میں بھی موجود ہوں. لیکن امام نے قاسم کا نام نہ لیا. روایت کہتی ہے کہ ایڑیوں کے بل کھڑے ہو گئے، بیٹھے ہوئے چچا نہیں دیکھ سکتے تھے، میں کھڑا ہو جاتا ہوں. کھڑے ہو گئے، کھڑے رہے. امام علی مقام نے نام نہ لیا. تڑپ گئے قاسم، اتنا شوق ہے شہادت کا، تڑپ گئے قاسم. کہنے لگے چچا جان کیا کل کے شہداء میں میرا نام نہیں ہے؟ جیسے ہی کہا
کل کے شہداء میں میرا نام نہیں؟ تو امام حسین نے کہا کہ بیٹا قاسم، کل کے شہداء میں نہ فقط تیرا نام ہے بلکہ تیرے بھائی علیسکر کا نام بھی شامل ہے۔ ایک دفعہ جب یہ سنا ہاشمی غیرت جاگی، ہیں چچا کل یہ دشمن ہمارے خیموں تک آ جائیں گے؟ کہا نہیں، خیموں تک نہیں آئیں گے بلکہ علیسکر کو میں لے کے جاؤں گا، علیسکر کی شہادت ہوگی۔ پھر امام نے پوچھا قاسم کیف الموت عندک، قاسم موت کیسی ہے تمہاری نزدیک؟ تو فرمایا احلا من العسل، موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ آ گئی شب عاشور کا ایک واقعہ اور سن لیں۔ امام علی مقام شب عاشور کو مختلف خیام کا دورہ کر رہے تھے کہ ایک خیمے کے باہر آ کے رک گئے۔ وہ خیمہ امام حسن کی بیوہ کا خیمہ تھا، وہ خیمہ جناب قاسم کی والدہ کا خیمہ تھا۔ جناب قاسم کی ماں اپنے بیٹے کو کل کے بارے میں سمجھا رہی تھی، بیٹا قاسم کل جب صبح ہوگی سب نے شہادت دینی ہے، علی اکبر بھی شہید ہوگا، عباس بھی شہید ہوگا۔ قاسم کل میں نہیں چاہتی کہ تم کسی سے پیچھے رہ جائے، وگرنہ لوگ کہیں گے حسن کی بیوہ نے اپنے بیٹے کی صحیح تربیت نہ کی۔ قاسم دیکھنا، مجھے اپنی بھابھیوں سے، مجھے اپنی نندوں سے شرمندہ مت کرنا، مجھے زینب کبریٰ کے سامنے شرمندہ مت کرنا، مجھے جناب سیدہ کے سامنے شرمندہ مت کرنا۔ یہ سمجھا رہی تھی کہ امام حسین نے یہ باتیں سنی، فرمایا جزاک اللہ، خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ اب یہ حالت آ گئی ہے کہ میری بھابھی اپنے بچوں کی اس انداز میں تربیت کر رہی ہے۔ 10 محرم کی صبح ہوئی، ہر شہید جب جا رہا تھا قاسم دوڑ کے آتا تھا، مولا مجھے بھی اجازت دیجئے، میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ ہر وقت امام واپس پلٹا دیتے، قاسم ابھی جاؤ، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آتے، مولا مجھے بھی اجازت دیجئے، پھر آپ واپس پلٹا دیتے۔ پھر ایک مرتبہ آئے، امام حسین نے کہا قاسم تو میرے بھائی کی نشانی ہے، قاسم تو بھی چھوٹا ہے، تو ماں کا سہارا ہے، قاسم واپس چلا جا۔ قاسم رونے لگا اور روتے ہوئے ماں کے پاس آیا۔ اب ایک روایت یہ ہے کہ روتے ہوئے جب قاسم اپنی ماں کے پاس آیا ہے، اماں جان مجھے چچا اجازت نہیں دیتے، تو اس وقت جناب فروہ نے جناب عباس کا وسیلہ اختیار کیا۔ جناب فروہ جناب عباس کے پاس آئی ہیں، عباس میرا وسیلہ بن جاؤ۔ کیوں بھابھی اماں؟ کہا وسیلہ یہ ہے، چلو میرے ساتھ، میرا قاسم کو اجازت نہیں مل رہی، آؤ حسین کے پاس، مولا کے پاس جا کے قاسم کو اجازت لے کے دو۔ عجیب مائیں ہیں کربلا کی مائیں، جو تڑپ رہی ہیں کہ میرا بچہ حسین پہ شہید ہو جائے۔ عجیب مائیں ہیں کربلا کی مائیں۔ بڑی مشکل سے جناب ام فروہ خود آئی ہیں امام حسین کے پاس۔ جب مولا نے دیکھا بھابھی آئی ہیں، کرسی چھوڑی، استقبال کے لیے آگے بڑھے، بھابھی جان مجھے بلا لیا ہوتا، آپ نے کیوں زحمت کی؟ کہا قاسم کو اجازت دیجئے۔ جب جناب قاسم کو اجازت ملی ہے نا، تو روایت کے فکرے ہیں کہ ہر شہید کربلا کا ہر شہید خود گھوڑے پہ سوار ہو کے گیا ہے۔ قاسم اتنا چھوٹا تھا جسے مولا نے خود تیار کیا ہے اور خود گھوڑے پہ سوار کیا۔ مولا نے اس انداز میں تیار کیا، روایت بتاتی ہیں کہ مولا نے قاسم کے لباس کو اس انداز میں لباس پہنایا کہ جیسے کسی کو کفن پہنایا جاتا ہے۔ قاسم کو میدان کربلا کی جانب بھیجا۔ اب قاسم کے لیے آسان نہ تھا، چھوٹا سن تھا، 13 سالہ سن تھا، اور پھر اتنا خوبصورت تھا کہ مقتل والے راویوں نے یہ بیان کیا ہے کہ قاسم جب خیموں سے باہر آئے، ہم نے دیکھا، ہماری نگاہ پڑی، ایک چاند سا ٹکڑا ہے جو لشکر اعداء کی جانب آیا ہے۔ جنگ لڑتے لڑتے ایک مرتبہ اپنے چچا کو آواز دی، چچا جان میری مدد کو آئیے۔ جب حسین قاسم کے لاشے پہ پہنچے ہیں تو مصیبت بھرا جملہ کہا ہے، قاسم کتنی مصیبت کا جملہ یہ ہے، کتنی مصیبت کا وقت یہ ہے میرے لیے، تو مجھے مدد کے لیے پکارے اور میں تیری مدد کو نہ آ سکوں، یا تیری مدد کو پہنچوں بھی تو وہ مدد تیرے کسی کام نہ آ سکے۔ ایڑیاں رگڑتے ہوئے قاسم کو دیکھا۔ اب یہاں 2 روایات ہیں میرے سامنے۔ ایک روایت یہ کہتی ہے جب مولا قاسم کے لاشے پہ پہنچے، قاسم کا لاشا پھیل چکا تھا، گھوڑے قاسم کے لاشے پہ اس قدر دوڑے تھے کہ قاسم کا لاشا پھیل چکا تھا۔ سید ابن طاؤس نے لکھا ہے قاسم کے لاشے کو اٹھایا، بڑی مشکلوں سے لے کے آئے اس جگہ پہ جہاں علی اکبر کا لاشا رکھا تھا۔ علی اکبر کے لاشے کے برابر مولا نے قاسم کو لٹا دیا۔ ایک طرف اکبر کا لاشا تھا، ایک طرف قاسم کا لاشا تھا۔
فتمدد الحسین بینہما، حسین دونوں کے درمیان سو گئے. کبھی اکبر کو دیکھتے ہیں رونے لگ جاتے ہیں، کبھی قاسم کی جانب دیکھتے ہیں رونے لگ جاتے ہیں کہ اتنے میں جناب فروا نے دیکھا میرا قاسم شہید ہو چکا ہے. قاسم کا خون لیا، اپنے بالوں کو خطاب کرنا شروع کیا. بھابھی اماں یہ کیا کر رہی ہیں؟ کہا حشر کے میدان میں جب جناب سیدہ کے سامنے جاؤں گی تو بی بی کو دکھاؤں گی میں نے اپنا لال تیرے لال پہ قربان کر دیا تھا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین